ہماری سوسائٹی میں یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ آپ سائیکالوجی پڑھیں گے تو آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. سوسائٹی میں ناٹ بینگ اے فیمیل بٹ اوور آل جب ایک پرانے دور کو دیکھیں تو وی فاؤنڈ سم تھنگ کہ جی وہاں ایک اسٹیریوٹائپ تھا. آج کل اسکولس میں میں دیکھ رہی ہوں کہ سائیکیاٹرسٹ اور باقاعدہ سائیکالوجسٹ کو بھی ہائر کیا جاتا ہے, تو یہ ٹرینڈ ٹھیک ہے؟ بیسکلی جو اسکول ہے اس میں آپ اگر کئی لیولس پہ دیکھیں, جو جونیئر لیول سے دیکھیں, ہائر سیکنڈری لیول تک دیکھیں, تو ہر اسٹیج پر ڈفرینٹ نیڈس ہیں. اب جابس ملتی ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ اپنے گھر لڑکیاں بھی لے لیتی ہیں اور وہ اپنی فیملی سے الگ ہو جاتی ہیں. ود دیئر پرسپیکٹو اٹ از رائٹ, بٹ ون تھنگ ویری امپورٹنٹ دیٹ یہ تمام چیزیں ساتھ رہ کے بھی کی جا سکتی ہیں. کتنے سوشل میڈیا پہ ایسے کیسز آتے ہیں کہ استاد ہی اپنے اساتذہ کو مار رہے ہیں باقاعدہ, اور جانیں بھی گئی ہیں بچوں کی. ایک پرانا جو ایک کہاوت چلی آ رہی ہے, یعنی گوشت ہمارا یا گوشت آپ کا ہڈیاں ہماری, یہ دیٹ واز اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف انٹرپریٹیشن. ہیلو اینڈ السلام علیکم ایوری بڈی, دس از مہوش اینڈ ویلکم ٹو آور شو بیٹھک. اور وائس آف سندھ کے آج کے سلسلہ بیٹھک میں جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں ممتاز ماہر نفسیات ڈاکٹر انیلا امبر صاحبہ. شی از دا فارمر چیئر پرسن سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. اچھا, بینگ اے فیمیل ہماری سوسائٹی میں یہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے کہ آپ سائیکالوجی پڑھیں گے تو آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا, تو کیا آپ نے یہ سب کچھ فیس کیا تھا جب آپ پڑھ رہی تھی؟ سوسائٹی میں ناٹ بینگ اے فیمیل بٹ اوور آل جب ایک پرانے دور کو دیکھیں تو وی فاؤنڈ سم تھنگ کہ جی وہاں ایک اسٹیریوٹائپ تھا کہ سائیکالوجی پڑھنے والے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے, پاگل ہو جاتے یا وہ پاگل ہوتے ہیں. لیکن اب اوور دا ایئر وی ہیو لاٹ آف اویئرنیس, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا بڑا کانشیس مائنڈ ڈیولپ ہوا ہے. جو ایک ارلی تھاٹ تھی کہ جی نفسیات پڑھنے والے پاگل ہو جاتے ہیں یا پاگل سمجھے جاتے ہیں, وہ بہت حد تک ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے. اب سائیکالوجی ایک بڑا اچھا پرومسنگ سبجیکٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے, اور لوگ اس کو آپٹ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. خود یونیورسٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو فیمیل کی تعداد جو ہے سائیکالوجی کے ریفرنسز زیادہ ہے, اور اب تو زیادہ میل کینڈیڈیٹ بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں ایڈمیشنس لیتے ہیں. اس کا ریزن ایک تو اویئرنیس ہے, سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ہیومن بیہیویئر کی انڈرسٹینڈنگ اب جو ہے وہ زیادہ ایک اپیلنگ فیکٹر بنی ہے. یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ پیپل, انٹریکشن اینڈ دا سویلائزیشن ان اے مچ مور ڈیپر مینر when you are studying social sciences, behavioral sciences or psychology. اور یہ بھی ٹرینڈ ہے نا, how to control people's mind, اس چکر میں بھی لوگ پڑھتے ہیں. Not the control, basically yes, we will be able to read, or we will be able to understand the behavior or actions in a much more deeper manner. کہ لوگ جو ہیں ان کو سمجھنا, ان کے بیہیویئرس کو, ان کی سوچ کو سمجھنا, ان کے احساسات کو سمجھنا, یہ بڑا اچھا جو ہے وہ سائیکالوجی کے ریفرنس سے ہوتا ہے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے انٹریکشن کو بھی سمجھتے ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ جاتے ہیں, اور جب آپ اپنی سیلف کو سمجھ جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ پھر آپ جو ہے اپنی سیلف کو سمجھنے کے بعد پھر ادرس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. تو یہ جو جرنی آتی ہے فرام سیلف ٹو ادرس, یہ بڑی میننگ فل جرنی ہوتی ہے. اور اس میں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انٹروسپیکشن, جسے اردو میں کہا جاتا ہے مشاہدہ باطن. تو جب آپ اپنی آگہی لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہم زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں, اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل, آبزرویشن جو ہوتی ہے وہ کی ہوتی ہے, لائک وہ آپ خود کو آبزرو کریں یا اپنے سراؤنڈنگ کو آبزرو کریں تو آپ ایک اچھے انسان کے طور پہ بھی کل کے سامنے آتے ہیں. اچھا, آج کل اسکولس میں دیکھ رہی ہوں کہ سائیکیاٹرسٹ اور باقاعدہ سائیکالوجسٹ کو بھی ہائر کیا جاتا ہے, تو یہ ٹرینڈ ٹھیک ہے؟ بیکاز سائیکولوجیکل ایشوز آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. بیسکلی جو اسکول ہے اس میں آپ اگر کئی لیولس پہ دیکھیں, جو جونیئر لیول سے دیکھیں, ہائر سیکنڈری لیول تک دیکھیں, تو ہر اسٹیج پر ڈفرینٹ نیڈس ہیں, اور ان نیڈس کو کیٹر کرنے کے لیے صرف ٹیچر ہی کافی نہیں ہیں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہے کہ ٹیچر جو ہے سائیکولوجیکلی اسکل نہیں ہے. وہ اپنے سبجیکٹ کے اوپر تو کمانڈ رکھتی ہے یا کمپٹنس رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو سوشل, ایموشنل اور پرسنل نیڈس ہیں
سم ٹائم کریئر نیڈس بھی ہیں, سم ٹائم ایجوکیشنل کاؤنسلنگ بھی ہیں, اس کے ریفرنس سے اس کے پاس اسکلس نہیں ہیں. وہاں پھر آپ کو جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے ایک ڈومین ہے جسے ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کہتے ہیں, وہ بڑے اچھی طرح سے وہاں ایبزارب ہوتے ہیں ایجوکیشنل کاؤنسلر کے طور پر, اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس پروسیس میں لے کر جاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے, کیونکہ بہت ساری جگہ اگر آپ جونیئر لیول پر دیکھیں تو پروکریشن ایئر ہیں, فاؤنڈیشن ایئر ہیں, ایڈولسنٹ پر دیکھیں تو ایک ایسا ایج گروپ ہے جو 13 سے 19 سال تک کا ایج گروپ ہے, جہاں پر سائیکولوجیکل اور فزیولوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑی ریپڈلی ہوتی ہے. اور اس وقت جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹ ہے, جو بچہ ہے ایڈولسنٹ ایج میں, اس کے پاس جو ہے وہ ایک آئیڈینٹی کرائسس بھی ہوتا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم the psychologist will be more able to deal with such kind of thing rather than a simple maths teacher or a physics teacher. لیکن ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہی ہے نا کہ اگر سائیکیاٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ سے کنسلٹ کر لیں گے ہم تو ہم پاگل کنسیڈر کر لیے جائیں گے, تو کبھی نہ ہم اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں اس کے پاس اور نہ ہم خود جاتے ہیں. دیکھیں یہ صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے, دنیا بھر میں ایسا ہی ہے. ایون کہ جتنی زیادہ ایسی سوسائٹیز جو کہ بہت سائیکولوجیکلی اورینٹڈ سوسائٹی ہیں, اوور دیر بھی جو ہے یہ سارے متس موجود ہیں. اور وہ یہ مت ہیں کہ جی ہم اگر نفسیات کے ماہر کے پاس چلے گئے تو لوگ ہمیں پاگل کنسیڈر کریں گے. لیکن اب یہ اسٹگما جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے اس میں ڈینٹ پڑا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل ختم ہو گیا. دیر آر سرٹن کلاسز, سرٹن ایریاز of population جہاں still it is available and they don't want to consult with the psychologist or psychiatrist. وہ گھر میں ہی رکھتے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں, انڈر رپورٹ ہی رکھتے ہیں. لیکن جو لوگ جو ایمرجنگ یوتھ ہے وہ بیسکلی آتا ہے, وہ بات کرنا چاہتا ہے, وہ کنسلٹ کرتا ہے اور وہ سائیکولوجیکل سروسز کو اویل کرنا چاہتا ہے. ایون کہ بہت سارے سیمینارز میں نے دیکھا ہے کہ پبلکلی دے آر اسپیکنگ اباؤٹ دیئر فیئرز, اباؤٹ دیئر پرابلمس اینڈ کانفلکٹ. اٹ مینس کہ جی اب لوگوں میں شعور آ رہا ہے, اور خاص طور پہ اگر والدین اگر نہیں بھی چاہتے تب بھی اولاد ضرور چاہتی ہے کہ وہ ضرور کنسلٹ کر لے اور کسی کاؤنسلر کو یا کسی سائیکولوجیکل ایڈ کو جو ہے وہ ضرور لے لے. لیکن ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ متس پریویل کرتے ہیں. ان میں یہ مت بھی ہے جس کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے کہ جی ہم اگر سائیکالوجسٹ کو کنسیڈر کریں گے یا کنسلٹ کریں گے تو پھر کہیں لوگ ہمیں اسٹگما کا شکار نہ کرتے. اچھا, ایک اور چیز بہت دیکھنے میں آئی ہے اب اسپیشلی کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تو سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا بندہ تھراپسٹ بنا ہوا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے کہ ایکچولی یہ لوگ تھراپسٹ ہیں کیا؟ ایسا ہوتا ہے کہ شارٹ کورسز کر کے 1-2 مہینے کے وہ تھراپسٹ بن جاتے ہیں اور پھر تھراپی؟ نہیں جی, اس کے لیے باقاعدہ لیولس ہیں. امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن بھی جو ہے وہ دنیا بھر میں لوگ اس کے ممبر ہوتے ہیں اور اس کو وہ گورن کرتی ہے. اسی طرح سے ہر ریجن میں جو ہیں وہ اپنی سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے. یہاں بھی کچھ کام ہوا ہے اور وہ بل بھی جو ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے. ہوپ فلی وہ سینٹ سے بھی منظور ہو جائے تو چیزیں آگے بڑھیں. لیکن ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ریگولیٹری میکینزم ہے اور ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایک پرٹیکولر لیول آف کوالیفیکیشن ہے جس کے اکارڈنگلی, اور ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کوالیفیکیشن کے ساتھ بھی اس کے ایک ایکسپرٹیز کا بیک گراؤنڈ ہے کہ ڈگری کس ڈسپلن میں ہو اور کس ایریا میں ہو اور وہ کب اور کہاں پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ سوشل میڈیا پہ مجھے بہت سارے لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں, اور انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں نے ان کو پروموٹ بھی کیا ہے, ان لوگوں کو بھی اور ان کے اداروں کو بھی پروموٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ایک کنفیوژن بھی کریٹ ہوتا ہے. ایک سادہ آدمی جو ہے وہ ان تمام باریکیوں کو نہیں سمجھتا. جس طرح سے ڈاکٹر کے لیے یا فزیشین کے لیے پریکٹس کے لیے ایک پرٹیکولر کوالیفیکیشن ہے, بالکل اسی طرح سے سائیکالوجسٹ کے لیے بھی, پریکٹس کے لیے بھی اور اس کے بیک گراؤنڈ کے لیے بھی, وہ جس بھی ایریا میں کر رہا ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, فورینسک ہو, کلینکل ہو, کوئی بھی ایریا ہو, انویسٹیگیٹو یا کوئی اور ایریا ہو, وہاں پر ایک پرٹیکولر بیک گراؤنڈ ود دا کمپٹنس. کمپٹنس بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کوالیفیکیشن اینڈ کمپٹنس دونوں جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور پھر کہیں جا کر لوگ جو ہیں وہ اس کو پریکٹس کرنے کے لیے ایلیجبل ہوتے ایتھیکلی. تو ایتھیکل کنسیڈریشن ضرور دیکھنی ہے. اور جب میرا مشورہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ جب بھی آپ لوگوں کو کنسلٹ کر رہے ہوں فار ٹریٹمنٹ تو آپ ان کی کوالیفیکیشن کو ضرور دیکھا کریں, ان کو سرچ ضرور کیا کریں, ان کے بیک گراؤنڈ کو بھی
ان کی ڈگری کیا ہے. سمپل ڈپلوما کورسز, شارٹ کورسز, 9-10 مہینے کے کورسز, سال بھر کے کورسز, دے آر ناٹ انف. ایک باقاعدہ اب تو 3 months کے کورسز ہیں, 10 classes کے جی کورسز ہیں. یہ سارے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ لیول 7 جو ہے وہ اسینشیل ہوتا ہے. لیول 7 کے بعد لیول 8 بھی ہے, جو کہ پریکٹس کے لیے ان پرٹیکولر کائنڈ آف بیک گراؤنڈ, چاہے وہ جو بھی ڈسپلن ہو. تو ایک تھراپسٹ کا کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیے یوزلی اگر آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کی بات کرتے ہیں تو ایم فل ہے کلینکل سائیکالوجی میں, پی ایچ ڈی ہے کلینکل سائیکالوجی میں. اسی طرح فورینسک کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں پر وہ کلینکل پریکٹس نہیں کر رہے ہیں, لیکن وہ وہاں انٹرونشن بیسڈ کام کر رہے ہیں. Over there, the simple psychology background people are allowed to do it. کہ جی جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, جنہوں نے بی ایس کیا ہوا ہے, وہ انڈر سپرویژن کام کر رہے ہیں اور وہ انٹرونشن بیسڈ کام کر رہے ہیں, کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں, کسی رورل ایریا میں کام کر رہے ہیں. وہ کلینیشین بنے ہوئے نہیں ہیں, لیکن دے آر ڈوئنگ انٹرونشنس. اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایک پرٹیکولر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ جی وہ تھراپیز کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. گائنی ہوتی ہے, اگر رورل ایریا میں نہیں پہنچ پاتی تو مڈ وائفس ہیں, وہ کورسز کر کے جاتی ہیں, وہی رول پلے کر رہی ہوتی ہے جو گائنی اسپیشلسٹ کر رہی ہے. اسی طرح ایگزیکٹلی جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہے کہ جی ہمارے پاس لیول 7 اور لیول 8 جو ہیں وہ بڑے اسینشلی ریکوائرڈ ہیں, جو کہ ایک پرٹیکولر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہوں. تب کوئی لوگ جا کر, چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ پریکٹس ہو, چاہے وہ کسی بھی جگہ کے بیک گراؤنڈس ہوں, ان کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں. ایجوکیشن ہو, فورینسک انویسٹیگیٹو ہو, کلینکل ہو, انڈسٹریل سائیکالوجی ہو, سوشل سائیکالوجسٹ ہیں, یہ ایولیوشنری سائیکالوجسٹ. ہماری یونیورسٹیز میں اتنی اسٹرینتھ ہے بچوں کی, اسٹوڈنٹس کی؟ جی بالکل ہے. میں ادر سبجیکٹس اس میں کتنی جس ڈپارٹمنٹ سے میں بلانگ کرتی ہوں اور جس یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے, یونیورسٹی آف کراچی سے, psychology is one of a very promising department of the University of Karachi. It is well developed, it is well equipped with every kind of facilities. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے یہاں ایک اسٹرکچر جو ہے وہ کریکولم بھی ہے, اپروولس بھی ہیں, اور اس کے ساتھ کوالیفائڈ فیکلٹی بھی ہے. سو وی ہیو اے ویری گڈ کائنڈ آف سیٹ اپ جہاں سے ہم بلانگ کرتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ کی تعداد کے ریفرنس سے جو بات ہوئی, ہمارے پاس جو ہے 850 اسٹوڈنٹس جو ہیں ان دا مارننگ پروگرام, اینڈ دا سملر اسٹرینتھ از اویلیبل ان دا ایوننگ پروگرام. تو ایک اچھا, اور ہمارے گریجویٹس جو ہیں وہ ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ اکراس دا ورلڈ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, ممبرز ہیں, ان کو پریکٹسنگ لائسنسز ملے ہوئے ہیں, اور وہ ہمارے ہی کوالیفیکیشنس کے بیسس پر جو ہے وداؤٹ ڈوئنگ اینی ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اچھا, ان جنرل واٹ ڈو یو تھنک, ہماری سوسائٹی میں جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ سائیکولوجیکل ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں ڈیو ٹو مینی فیکٹرز, تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا ایسا ہے, اور اگر ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس کے کئی ریزنس ہیں. سوسائٹی میں جو ہے وہ کئی طرح کے ٹرینڈس نظر آ رہے ہیں. انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اربنائزیشن بہت بڑھ رہی ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں لیکن ایک انانیمس اربنائزیشن موجود ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کون ہیں, کیا ہیں, میں ان کو جانتی بھی نہیں. تو ہم اکٹھے تو ہیں رورل ایریا سے, یہاں آ تو گئے اور یہاں رہ بھی رہے ہیں, کچھ لوگ یہیں تھے اور یہیں رہ رہے ہیں, لیکن ان کے ارد گرد جو کمیونٹی کی اسٹرینتھ تھی وہ کھوتی جا رہی, اور یہی وجہ ہے کہ ایک انانیمٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی. سیکنڈلی یہ کہ جب انڈسٹریلائزیشن آتا ہے, سوشل چینج آتا ہے, تو وہاں ایک اور ٹرینڈ آتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کنزیومرزم. ہم جو ہے خرید کے خوش ہوتے ہیں, ہم مل کے خوش نہیں ہوتے, ہم لوگوں کے ساتھ بات کر کے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا کہ ہم شاپنگ کر کے خوش ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ڈوئل ارننگ ممبرس موجود ہیں, لائک اتنے زیادہ آپ کے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹ ہوتے ہیں, کمپٹیشن بڑھ گیا ہے, اسٹیٹس کی جنگ ہے, اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی ایک سروائیول کا جو ایشو ہے, اس کے لیے پھر دونوں کماتے ہیں. جب دونوں کماتے ہیں, میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں, تو پھر بچوں کی نیڈس, ان کے سائیکولوجیکل فلفلمنٹ, ان کے فزیولوجیکل فلفلمنٹ, ان کے لیے بڑا کم وقت بچتا ہے. اگر آپ یاد کریں کہ جی ایک زمانہ ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ جی صرف ماں کی گھر میں موجودگی ہی آپ کو بہت سپورٹ دیتی. بالکل. بہت سارے بچے ابھی بھی یاد کرتے ہیں
کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ امی کہاں امی ہیں؟ کہاں ہے؟ تو یہ اب نہیں ہے. یہ ابھی بھی ہے، لیکن ماں کی اس زمانے میں صرف میئر پریزنس بھی کام کرتی تھی. اب جو ہے وہ میئر پریزنس کام نہیں کرتی. اب جو ہے ایک ایکٹیو انسٹرومنٹل رول کی ضرورت آ گئی ہے، اس لیے کہ نیڈز اور جو وشز ہیں وہ ایک ڈفرینٹ لیول پر ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے، جو کوہیژن تھا فیملی کا، جو آپ نے کہا اب نہیں ہے، اس میں دراڑ آ چکی ہے. جو فیملی کا کوہیژن ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، وہ اتنا زیادہ موجود نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم سے نیوکلیر فیملی سسٹم پہ لوگ شفٹ ہوئے ہیں. اس کی ایک واضح مثال جو ہے وہ فلیٹ سسٹم کا بننا ہے. فلیٹ سسٹم انڈیکیٹ ہی کرتا ہے چھوٹی فیملی کو، چھوٹے اسٹرکچر کو. ایکسٹینڈڈ فیملیز ٹوٹتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے ایک گھر میں رہتی تھیں، کم جگہ پہ ہی رہتی تھیں، لیکن اب جو ہے وہ 4 فلیٹوں میں رہتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جی نیوکلیر سسٹم جب آتا ہے تو پھر اور ڈیول ارننگ ممبر سسٹم کے ساتھ آئے تو پھر سوسائٹیز میں جو ہے وہ اتنا اچھا کوہیژن نہیں رہتا جتنا کہ ارلیئر لیول پہ موجود تھا. اس کی ریزن بھی تو یہ ہے نا کہ ہائپر انڈیپینڈنس کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے. جی ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں ارے یہ تو ہمارے لیے مثال ہے، ایسے ہی ہونے چاہیے. ہاں، اس لیے کہ ہم انڈیویجولسٹک سوسائٹی پہ زیادہ موو کرنے لگ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہماری اپنی پرائیویسی، ہماری اپنی فری ول میٹر کرنے لگ گئی ہے. اور یہ بڑا برا لگنے لگا ہے لوگوں کو کہ جی لوگ انہیں روکے ٹوکے، ان سے پوچھیں یا ہم ان سے پوچھ کے جائیں یا ان سے پوچھ کے کام کریں. سو جو پرسنل فریڈم کے کانسیپٹ ہیں وہ سول لبرٹیز میں جو ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہوئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے سیٹ اپس جو ہیں وہ بنتے چلے گئے. اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے متفق بھی ہوں اور کچھ نہ بھی ہوں، لیکن فار می دی ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم از مور supportive and more buffering for the human development and for human growth rather than the nuclear family setup. اچھا وہ کہتے ہیں نا ٹاکسک انوائرمنٹ سے ہم نکل گئے، تو ٹاکسیسٹی بھی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیے ریلیشن شپ جہاں ریلیشن شپ ہیں وہاں 2 طرح کے میڈیمس ہیں. ایک میڈیم یہ ہے کہ وی ہیو اے سمبولک ریلیشن شپ، وی ہیو لو، لائکنگ، ایمپتھی، کیئر، نرچرنس، سکرنس. ہم محبت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. دوسرا جو ماڈل ہے کہ ہم میں پھر آپس میں کانفلکٹ بھی ہیں، رائولریز بھی ہیں، انیمی شپ بھی ہے، تنازعات بھی ہیں، جھگڑے بھی. اور جہاں ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہاں یہ سب ہوتی ہیں چیزیں. دس از نارمل فار می، دس از نارمل. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جب آپ کے نروز پہ آتی ہیں تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک صورت ہے. لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ری ڈیفائن دا تھنگ. آپ جو ہے وہ ری ڈیفائن کر سکتے ہیں اپنے ریلیشن شپ کو. ریلیشن شپ بہت زیادہ تھا، بڑا پرسنل تھا، بڑا ان کانٹیکٹ تھا، اس کی فریکوینسی میں کمی لائی جا سکتی ہے تاکہ ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ایک اگلی اینڈنگ نہ دی جا سکے. تو آپ اس کو جو ہے ری ڈیفائن کر سکتے ہیں، آپ ری شیپ کر سکتے ہیں، آپ سلام دعا کا رشتہ رکھ سکتے ہیں، ملنا ملانا. شاید یہی ایک ریزن ہوگی کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں، اب تو نوجوان نسل ہی ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ جابس ملتی ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ اپنے گھر، لڑکیاں بھی لے لیتی ہیں اور وہ اپنی فیملی سے الگ ہو جاتی ہیں. تو یہ کہتی ہیں کہ وی آر ریسپیکٹنگ ایچ ادرز باؤنڈریز، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ چیزیں خراب ہوں. تو یہی ایک وہ درست ہے، وہ درست ہے کہ جی آپ ود دیئر پرسپیکٹو it is right, but one thing very important that یہ تمام چیزیں ساتھ رہ کے بھی کی جا سکتی ہیں. تو ساتھ رہ کے بھی یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اپنے لیے اپنی اسپیس کو ود ان ون پرٹیکولر ایریا بھی بنا سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ میں نیوکلیر سیٹ اپ کو بالکل ہی ڈینائی کر رہی ہوں، وہ بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کے پاس جگہ کی تنگی ہو، اسپیس کم ہے، تو لوگ راضی خوشی الگ بھی ہو سکتے ہیں. پرائیویسی ایشوز ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، جگہ کم پڑ رہی ہے، تب بھی الگ ہوا جا سکتا ہے. اور الگ ہو کر بھی آپ بہت اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ایکسٹینڈڈ ہی رہے، جوائنٹ ہی رہے، اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ الگ ہو کر بھی بہت اچھا تعلق رکھتے ہیں اور بڑا ایک کوہیژن جو ہے وہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں، ملتے ملاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، خود ان کے گھر جاتے ہیں. تو یہ ایک تعلق جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے. اور اس طرح کی سوسائٹیز جو ہیں وہ ایک ہیلدی سوسائٹیز ہوتی ہیں. یہ نہ صرف میرے اور آپ کے لیے بہتر ہوتی ہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بڑی بفرنگ ہوتی ہے
کہ جی ہم جو ہیں وہ کسی سے بلانگ کرتے ہیں, ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے پیچھے اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں. بیسکلی ہر ہیومن بینگ جو ہے وہ ایک آئیڈینٹی چاہتا ہے, اس کے پاس کوئی نہ کوئی اس کا خاندان, اس کی اکائی جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے. بالکل سوشل نیٹ ورک نہیں ہوتا, آپ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں تو انسان تو ایسے رہ نہیں سکتا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جی مین از اے سوشل اینیمل, اینڈ ایک اور بھی سہیں گے کہ مین از آلسو اے پولیٹیکل اینیمل. تو ایک دونوں ہی چیزیں ہیں کہ جی ہم ساتھ ہی رہ کر خوش ہو سکتے ہیں. آپ کو دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کو رشتہ داروں کی, کزنس کی, بہن بھائیوں کی, ماں باپ کی, دوسرے اور رشتہ داروں کی, ہر ایک کے اپنے رول ہیں. وہ چاہے ساتھ رہ کر ہوں, وہ چاہے الگ رہ کر ہوں, لیکن دونوں صورتیں موجود ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو ڈسٹرپشن ہوئی ہے وہ بیسکلی ایکسٹینڈڈ فیملی سے ہٹ کر جب لوگ اکیلے ہوئے وہ لڑائی کے بعد ہی ہوئے. میجورٹی کیسز لڑائی کے بعد ہی ہوئے ہیں, لیکن ایسے بھی بہت سے ہیں جنہوں نے جگہ کی تنگی کی وجہ سے, بچوں کے بڑے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک الگ اکوموڈیشن کو جو ہے وہ تیار. اویئرنیس اتنی آ گئی ہے کہ جیسے شادی ہو رہی ہے تو پیرنٹس خود بولتے ہیں کہ شروع سے ہی الگ ہو جاؤ تاکہ وہ کانفلکٹ کی نوبت نہ ہے. وہ بھی ایک میڈیم ہے کہ جی آپ پہلے سے یہی ایک پرو ایکٹیو اپروچ رکھتے ہیں کہ جی آپ پہلے ہی لوگوں کو الگ کرتے ہیں تاکہ آپ کے اور ان کے درمیان کے تعلقات جو ہیں وہ بندھے رہیں اور جڑے رہیں. دیٹ از اکارڈنگ ٹو دا نیڈ, اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹانسز کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, سوشل میڈیا پہ اگر آپ فالو کرتی ہوں تو کچھ ٹرینڈز آتے ہیں اور فار پرٹیکولر ٹائم پیریڈ وہ ٹرینڈ چلتا ہے. فار سپوز پچھلے دنوں ایک ٹرینڈ تھا کہ نارسسسٹ ہسبینڈ یا وائف کے اوپر بڑی ڈبیٹ چل رہی تھی. سب نارسسسٹ کیا ہوتا ہے, کیا بیماری ہے, اس کے کیا طریقہ کار ہیں, وے آؤٹس کیا ہیں, یہ سب پڑھ رہے تھے اور اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے. اب ایک اور ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے, وہ ہے ٹاکسک پیرنٹس کا, کہ ہم کبھی بات نہیں کرتے کہ پیرنٹ بھی ٹاکسک ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے ٹرینڈس کو فالو کرتی ہیں؟ دیکھیں اس طرح کے ٹرینڈس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ یوزلی آتے ہیں, اور یہ ایک جیسے کہیں ایک پاپولر کائنڈ آف وائس جو ہے وہ بنتی. وہ تمام لوگ جن کے ساتھ کبھی نہ کبھی کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے وہ اس میں کنفارمٹی کے ریفرنس سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو کہ رپورٹ نہیں کر رہے ہوتے لیکن ساتھ ساتھ وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس کے اندر کامنٹ دے کر انٹرپریٹ کر کے جو ہے وہ اس کا حصہ بنتے. جتنا بھی ینگسٹر کا لاٹ ہے جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا کو یوز کرتا ہے, میں ابھرتے ایئر یہ آبزرو کرتی ہوں کہ ان کے اندر جو ہے وہ ٹالرنس کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر دیکھیے جس ایج گروپ کے لوگ ہیں یہ بچے, ان کے اندر دو ایلیمنٹ بڑے موجود ہوتے ہیں اس ایج گروپ میں. ایک ہوتا ہے پرسنل فیبل, جس میں یہ ہے کہ جی جو میں سوچتی ہوں, جس طرح سے میں دنیا کو دیکھتی ہوں اس طرح سے میرے لوگ نہیں دیکھتے, میرے لوگ سے مراد والدین نہیں دیکھتے. دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ ان کے اندر آئیڈینٹی کے جو ہیں وہ کرائسس ہیں. وہ ہیں کیا, وہ بڑے ہیں, وہ چھوٹے ہیں. جب بڑوں میں بیٹھتے ہیں تو والدین کہتے ہیں تم اتنے بڑے نہیں ہوئے, جب وہ چھوٹوں میں ہوتے ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو, اب بچوں میں نہ رہو. تو بیسکلی اس ایج میں بڑے کنفیوژنس ہیں, اور یہاں پیرنٹنگ بڑی میٹر کرتی ہے. اس میں ایز اے مدر, ایز اے فادر ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے, کس حد تک کہنا ہے, اور کس حد تک ان کی فریڈم کو, ان کی اسپیس کو جو ہے وہ انٹرونشنس پہ لانا ہے. بالکل, اور پیرنٹنگ بھی اٹ سیلف از اے ویری ٹف جاب. بالکل, اس کے لیے بھی تھراپیز ہونی چاہیے, کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. دونوں ہی چیزیں ہیں. دیکھیں اٹ از اے ٹو سائڈڈ اسٹوری, اٹ از ناٹ اے ون سائڈڈ اسٹوری. آپ دونوں ہی طرف سے جو ہے وہ ورک کرتے ہیں. یوزلی فیملی تھراپسٹ, یوزلی وہ لوگ جو کہ فیملیز کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ دونوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, نہ صرف ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اولاد ہیں ان کے, اور بلکہ ان کے والدین کے ساتھ بھی, تاکہ ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے اور وہ جو ٹاکسیسٹی ہے وہ اس کو جو ہے ایلیمینیٹ کیا جا سکے. اچھا, پاکستان کے اسکولس میں یہ ٹرینڈ ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جس طرح سے باہر ہوتا ہے. میں دیکھتی ہوں, ہم نے تو فلمس میں ہی دیکھا ہے موسٹلی, وہ یہ کہ اگر ایک بچہ سائیکولوجیکلی تھوڑا سا ڈسٹرب فیل ہو رہا ہے کلاس روم میں تو کلاس ٹیچر ایڈریس کرتی ہے اور سائیکالوجسٹ کے پاس اس کو ریفر کرتی ہے. ہمارے اسکولس میں ایسا نہیں ہوتا, اور بہت سارے ایشوز لنگر آن ہو جاتے ہیں, وہ پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتے ہیں.
تو اس حوالے سے تھوڑی سی اویئرنیس دیں گی ماسٹرز کو ہماری پبلک؟ جی ہمارے یہاں جو اب جو کام ہو رہا ہے اور بہت سارے جو ہمارے یہاں کے گریجویٹس ہی ہیں وہ اسکولس میں کام کر رہے ہیں اور اسی لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو ادر ایریاز کے لوگ بھی ہیں جو سائیکالوجی کی ڈفرینٹ ادر برانچز کے بھی ہیں, دے آر آلسو ورکنگ آن دیز ایریاز. سائیکولوجیکل سروسز اویلیبل ہیں. اربنائزیشن کا فائدہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ چاہے اسکول میں سیٹ اپ ہو یا نہ ہو, لیکن مینٹل ہیلتھ سیٹ اپ جو ہیں وہ آپ کو سٹی میں بہت مل جاتے ہیں. اسکول میں ٹیچر کا کام یہ ضرور ہونا چاہیے, دے ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف کاؤنسلنگ سیٹ اپ اور ادر کائنڈ آف فیسلٹی فار دا سائیکولوجیکل سروسز, تو اس کا کام یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ والدین کو بلا کر ان کو آئیڈینٹیفائی کرا کے, بعض اوقات والدین اوفینڈ بھی ہو جاتے ہیں, ان کو یہ برا لگتا ہے کہ ان کے بچے کے بارے میں کوئی نفسیاتی پرابلم جو ہے وہ بتائی جائے, تو اس لیے اس کو بتانے کے لیے بھی جو ہے وہ بڑی احتیاط کی جاتی ہے, کیونکہ یہ اکثر تو اوائڈ کر دیتے ہیں, بالکل اوائڈ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں اب یہ بچہ ایسا ہے تو ہم کیا کریں, پیرنٹس کو پتہ ہی ہوگا. لیکن یہ ضروری ہے کہ والدین کو بہت اچھے انداز میں بتایا جائے. وہ ٹیچر جو ہے وہ ڈائگنوز تو نہیں کر رہا, تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی یہ ڈپریشن کا شکار ہے, یہ کچھ ہے. اسے کسی اور انداز میں جو اسکلز ہیں اس کے ساتھ اس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے کہ کچھ ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, فیملی میں بھی کرنا چاہیے, اور اگر بہتر سمجھیں تو کسی سائیکالوجسٹ کو بھی جو ہے وہ کنسلٹ کریں اور اس کو ریفرل کے لیے بھیجا جائے. ہمارے پاس آتے ہیں بہت سارے, میرے ڈپارٹمنٹ میں سائیکولوجیکل سروسز ہوتی ہیں, ہمارے یہاں کاؤنسلنگ سینٹرز موجود ہیں. اسی طرح سے ہمارا ایک اور جو سسٹر آرگنائزیشن ہے انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی جو یونیورسٹی کا ہی پارٹ ہے, وہاں پر بھی یہ سروسز اویلیبل ہیں. ان کے پاس بھی ریفرنس آتے ہیں, اسکول سے آتے ہیں, والدین کی طرف سے بھی آتے ہیں, جن کو والدین لے کر آئے ہیں انہیں اسکول نے بتایا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, لوگ لے کر ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور ہمارے پاس آ کر بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمیں جو ہیں وہ اسکول والوں نے کہا کہ ایشوز ہیں. تو ایشوز کیا آ رہے ہیں بچوں میں؟ دیکھیں ایشوز بہت سارے ہیں. دیکھیں 2 طرح کے ایشوز بڑے امپورٹنٹلی ریکگنائز کیے جائیں. ایک تو ایکیڈمک ڈیفیکلٹیز ہیں. بہت ساری جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ لرننگ ڈسیبلٹیز کا شکار ہیں. بالکل ریڈنگ, رائٹنگ, میتھمیٹیکل, کمپیوٹیشن, وہاں ان کی جو ہے وہ ڈیفیشنسیز ہیں. اب اس پر جو ہے اگر وہ ڈیفیشنسیز کو سائیکولوجیکلی ہینڈل نہیں کیا جائے گا اور کلاس میں پریشر دے کر جو ہے اس کو کہ تمہارا ڈکٹیشن ٹھیک نہیں ہے, تمہاری ریڈنگ ٹھیک نہیں ہے, تمہارا کمپیوٹیشن ٹھیک نہیں ہے, وہ بڑا پریشرائزنگ اور بڑا اسٹریسنگ ہوگا, ٹرامیٹائز کرتا ہے بچے کو. دوسری طرف جو ایشو ہے وہ پرسنل اینڈ سوشل ایشوز ہیں. فیملی کے اندر کے کانفلکٹ کا امپیکٹ بچوں کے اوپر پڑتا ہے. والدین کس طرح سے زندگی کو گزارتے ہیں, کیا لائف اسٹائل ہے, کس طرح سے نیڈ فلفلمنٹ ہے بچوں کے لیے, وہ سارے امپیکٹس لے کر بچہ اسکول میں آتا ہے. اور اسکول کے اندر ایک اور تیسری چیز ہے جو کہ اس کے فرینڈ شپ کا سرکل ہے, کلاس میٹ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے یا اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے. تو ناٹ اونلی دا لرننگ ایریا وہ بھی کہیں نہ کہیں ایشوز دیتا ہے, بلکہ فیملی کا پارٹ وہ بھی ایشوز لے کر آ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو اسکول ہے جس میں اس کے نہ صرف اسٹوڈنٹ ہیں بلکہ اس کے ٹیچر کے ساتھ ریلیشن بھی. کسی کلاس میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے کسی ٹیچر کو بہت پسند کرتے ہیں اور کسی ٹیچر کو پسند نہیں کرتے. تو جو ٹیچر کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ ٹیچنگ کے وقت, انسٹرکشن دینے کے وقت کس طرح سے چھوٹے بچوں سے, ایڈولسنٹ سے یا ایڈلٹ ٹیچنگ میں کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. ہم سائیکالوجی کے لوگ ہیں, ہمارے لیے سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے رویے, ہمارے ایٹیٹیوڈ ود ان دا کلاس جو ہے وہ ایک اچھے لیول پر موجود ہوں. اس لیے کہ ہمارا کام صرف اور صرف پڑھانا نہیں ہے بلکہ پڑھنے کے لیے ان کی کمپٹنس کو انہانس بھی کرنا ہے اور کلاس کے اندر ان کی ایڈجسٹمنٹ اور اڈیپٹیبلٹی کو بڑھانا بھی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سختیاں بھی کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ ڈیڈ لائنس دیتے ہیں, آپ کوئی اسائنمنٹ کے لیے جو ہے وہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں. تو یہ تمام پارٹ ہے اسٹڈیز کا, اس کے لیے آپ بچوں کو ریزیلینس بھی بناتے. تو یہ پریشر ہینڈلنگ آ رہی ہے بچوں میں یا نہیں آ رہی ہے؟ آج کل کے بچے نہیں پریشر لے سکتے. یونیورسٹی لیول پر تو بڑی حد تک موجود ہے, وہ پریشرز کو سسٹین بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہی میں کہ جی 100% ہے, بٹ یس
we are working and اس کے اچھے رزلٹ ملتے ہیں. وہ ایکچولی جن زی ہے اور ملینیلز ہیں کچھ ان میں تھوڑی سی اڈیپٹیبلٹی ہے, لیکن یہ جو جنریشن الفا آ رہی ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. دیکھیں جو ینگسٹرز ہیں, اسی لیے میں نے کہا ٹیچر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. انسٹرکٹر جب کلاس میں ہوتا ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو لے کر کنڈکٹ کرتا ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو لے کر چلنا, لرننگ میتھڈالوجیز کو سائیکولوجیکلی لے کر چلنا, وہ ڈفرینٹ ڈومین ہے. چائلڈہڈ لرننگ از ڈفرینٹ, ایڈلٹ لرننگ از ڈفرینٹ. تو ہم جو ہیں وہ ہر میڈیم کے ساتھ جو ہے وہ ایک پورا پیکج موجود ہوتا ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود دا چلڈرن, ہاؤ ٹو ٹیچ ٹو دا چلڈرن, یہ تمام چیزوں کی کنسیڈریشن. یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے سے ٹیچر ٹریننگ کورسز ہوا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ سرٹیفکیشنز کی ہوئی ہے, لائسنسنگ کی ہوئی ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جی لائسنسنگ جو ہے وہ صرف یہ نہ بتائے کہ جی ٹیچر جو ہے وہ پڑھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے, اس کے اندر وہ کوالیفیکیشن یا ایبلٹی ہے, بلکہ یہ بھی بتائے کہ سائیکولوجیکلی وہ ہینڈل کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. دیٹ از مور امپورٹنٹ. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کتنے سوشل میڈیا پہ ایسے کیسز آتے ہیں کہ استاد ہی اپنے اساتذہ کو, اسٹوڈنٹس کو مار رہے ہیں باقاعدہ, اور جانیں بھی گئی ہیں بچوں کی. تو یہ والے مائنڈ سیٹ کے بھی ٹیچرز ہیں. جی بالکل ہیں. اور یہ ایک پرانا جو ایک کہاوت چلی آ رہی ہے کہ جب والدین بچوں کو اسکول میں داخل کرایا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ جی ہڈیاں آپ کی اور یعنی گوشت ہمارا یا گوشت آپ کا, ہڈیاں ہماری. یہ دیٹ واز اے ویری different kind of interpretation at the time of very different kind of interpretation, جس میں یعنی اس کو اجازت دے دی گئی ہے تم مارو پیٹو جو بھی کرو. That is very dangerous. ایک چھوٹے بچے کے لیے, ایک بڑے بچے کے لیے, دونوں ایج کے بچوں کے لیے جو ہے وہ بڑا مشکل. It is insulting, it is damaging the self, it is damaging, providing physical injuries. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی ڈینجرس ہیں. ایک زمانے سے کہا جاتا تھا کہ جی وہ مولا بخش جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ جو ڈنڈے کے لیے اس کا نام دیا جاتا تھا. دیٹ از ویری ایبسرڈ کہ جی آپ جو ہیں وہ ایک ڈنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں, ایک لکڑی ایک اسٹک سے مارنے کو پروموٹ کرتے ہیں. فار می اٹ از, جسے آپ کارپورل پنشمنٹ کہتے ہیں, یہ بڑا ہی سخت رویہ ہے. آپ بچے کو جو ہے سمجھا سکتے ہیں, ڈانٹ سکتے ہیں, سینکشنز بھی لگے ہیں بہت ساری جگہوں پر, منع بھی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو, یہ تو وہ ویڈیوز ہیں جو آپ کو نظر آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ کتنے اور قصے ہوں گے جو انڈر رپورٹڈ ہوں گے, جو بچے روزانہ مار کھاتے ہوں گے اور مار کھا کے گھر جاتے ہوں گے اور بتاتے بھی نہیں ہوں گے, اور ان انجریز کو جو ہے وہ ہیل کرنے سے زیادہ ان کی سائیکولوجیکل انجریز کو ہیل کرنے میں ٹائم لگتا ہوگا. تو بڑے ہو کے ان کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر آتا ہے ان کی پرسنالٹی میں. ڈیفینیٹلی آتا ہے. دیکھیے جو چائلڈہڈ کے ٹراماز ہوتے ہیں, جو اسکول لرننگ کے اندر ہوتا ہے, جو فیملی کے اندر ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے آپ کے میموری کا پارٹ بنتے ہیں. کانشیسلی اور انکانشیسلی دیز آر اویلیبل اینڈ دیز آر کمنگ بیک ٹو یور پرسنالٹی ایٹ دا لیٹر اسٹیج. وہ فوبیاز کے ساتھ, فیئر کے ساتھ, سمٹمس کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. ڈریمز میں آتے ہیں, بچے ری لیو کرتے ہیں, فلیش بیکس ہوتے ہیں ان کو. یہ تمام چیزیں ان کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں. اچھا, آج کل بہت زیادہ بچے آٹزم کا شکار ہو رہے ہیں اور پھر ADHD بھی ساتھ ساتھ ہے, اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پہلے تو نہیں ہوتے تھے, اب ہوتے ہیں. لیکن جتنی میری نالج ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے اڈلٹس ایسے ہیں جو کہ آٹسٹک ہیں, لیکن وہ کبھی لیبل نہیں کیا گیا, لیکن وہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہے. تو ایسا ہے کیا؟ دیکھیے بایولوجیکل ڈیفیسٹس پہلے بھی موجود تھے, ابھی بھی موجود ہیں. جینیٹک اور بایولوجیکل ڈیفیسٹ پہلے بھی تھے, اور انہی کے ریفرنس سے جو ہے آپ آٹزم کو بھی دیکھتے ہیں یا ADHD کو بھی دیکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنے زیادہ سائیکالوجسٹ بھی موجود نہیں تھے, تو اور اس زمانے میں اتنا سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, لوگ بتاتے بھی نہیں تھے. اس طرح کے اسکولز بھی اکا دکا موجود تھے جو ان بچوں کے لیے جو ہے وہ اسکلز کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتے تھے. اب چونکہ بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں, اسکولس موجود ہیں جہاں یہ بچے جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں. کچھ لوگ تو میٹرک اور انٹر بھی کر جاتے ہیں, کچھ لوگ اس سے آگے بھی کرتے ہیں.
اور کچھ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں اگر کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کی بیہیویئرل اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اسکول ضرور کام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو گورن کر سکیں, تاکہ وہ اپنے کپڑے پہن سکیں, نہا سکیں, ٹوتھ برش کر سکیں, کھانا کھا سکیں. تو والدین جو ہیں وہ ان کو ایک ایز این انڈیپینڈنٹ چائلڈ کے طور پر جو ہے وہ دیکھ سکیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ پڑھ لکھ ہی جائے, اگر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اس کی کیپیسٹی اپنے آپ کو گورن کرنے کی اگر ڈیولپ ہو جاتی ہے, دیٹ از مور اسینشیل, کہ آپ اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا موجود ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جی اب ان کے ٹریٹمنٹ کے, ان کے موڈیلٹیز کے لیے, ان کے لیے تھراپیز بھی موجود ہیں, ان کے لیے اسیسمنٹ موجود ہیں, ان کو اسیس کیا جاتا ہے, اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ سجیسٹ کیا جاتا ہے, جس کی آپ نے بات کی کہ کیا وہ ایڈلٹ لیول پر بھی کہیں ایبزارپشن. بہت سے آپ ریسٹورینٹ دیکھیں جہاں پر ڈاؤن سنڈرومس کے بچے جو ہیں وہ اس پورے کے پورے, آٹسٹک بچے جو ہیں اس پورے ریسٹورینٹ کو چلا رہے ہیں. نہیں, آٹسٹک تو چلا ہی لیتے ہیں, لیکن بہت بڑی بات یہ ہے کہ ڈاؤن سنڈروم جو امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس طرح کے. دیکھیے اس میں بھی اسٹیجز ہیں کہ کون بارڈر لائن پر ہے, کون پروفاؤنڈ لیول پر ہے, کون مائلڈ پر ہے, کون ماڈریٹ لیول پر ہے. وہیں سے کیپیسٹیز ڈسکس ہوتی ہیں کہ آپ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. بہت سے بچے جو ہیں میں نے خود کچھ ویڈیوز دیکھی جو ریسٹورینٹ پہ کام کر رہے ہیں, بہت سے بچے ریسیپشن پہ کام کر رہے ہیں, بہت سے ایڈلٹ کام کر رہے ہیں. تو یہ تمام لوگ جو ہیں جو مختلف ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں, ناٹ اونلی ہم ان کو جو ہے وہ اسپیشل پاپولیشن میں کنسیڈر کرتے ہیں. یوزلی اسپیشل پاپولیشن کے لیے صرف مینٹلی ریٹارڈڈ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ جی صرف وہی اسپیشل پاپولیشن ہے. ہمارے یہاں 4 کیٹیگریز ہیں جو اسپیشل پاپولیشن کی ہیں. جو پہلی ہے وہ ہے انفینٹ اینڈ پری اسکولرس. دوسری جو اسپیشل پاپولیشن ہے وہ ویژولی اور ہیئرنگ اور موٹر امپیئرمنٹ کے ساتھ فزیکلی ہینڈی کیپ کی ہے. تیسری کیٹیگری مینٹل ریٹارڈیشن ہے. 4th کیٹیگری جو ہے وہ کلچرلی ڈائیورس گروپ ہے. یہ سارے اسپیشل پاپولیشن, صرف اور صرف وہ لوگ جو کہ ڈاؤن سنڈروم آٹسٹک کے ہیں, یہ صرف وہی نہیں ہے, وہ ایک پارٹ ہے اس کا. تو ہر ایک اسپیشل نیڈ کے ساتھ لوگوں کو دیکھنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. کلچرلی ڈائیورس لوگوں کو دیکھنا, مینٹل ریٹارڈیشن کے ساتھ دیکھنا, فزیکل ہینڈی کیپ کے ساتھ دیکھنا. اس کے لیے ہر دفعہ یونیورسٹیز میں بھی, اسکولس میں بھی ہدایات آتی ہیں کہ آپ فزیکل اسٹرکچر میں بھی موڈیفیکیشن کریں, ان کی ایبزارپشن کے لیے بھی کام کریں, چاہے وہ فزیکلی ہینڈی کیپ ہوں یا کوئی اور سائیکولوجیکل یا مینٹل ڈیمیج کے ساتھ جو ہے, ہم اس کو برین ڈیمیج کے ساتھ جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں. تو لوگ جس کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ اپنے حساب سے کام کر سکتا ہے. یہ ضرور ہے کہ اس کے آرز ویسے نہیں ہوتے جیسے آرز جو ہیں ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو 8 سے 5 بجے تک کام کرتے ہیں. ان کے آرز کم ہوتے ہیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا کام کر سکتے ہیں. اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو منیمم ویج لمٹ پہ رکھ رہا ہے تو وہ کمپنی, وہ آرگنائزیشن جو 3 گھنٹے کام لے رہی ہے وہ 3 گھنٹے کے پیسے دے, اور جو ڈفرینس کا چیک ہے وہ اسٹیٹ دے. یوزلی ملکوں میں اسی طرح کیا جاتا ہے, اور تاکہ ان کی کیپیبلٹیز اور ان کی ڈسیبلٹیز کے ساتھ ان کو بالکل الگ نہ کر دیا جائے, سوسائٹی پہ برڈن نہ بنے, اور یہ اکنامکلی بھی سائیکولوجیکلی بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بالکل اچھی بات ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا کا آج کل بڑا امپیکٹ ہے, اور کہتے ہیں کہ لڑکیوں پہ بڑا امپیکٹ کر رہا ہے سائیکولوجیکلی سوشل میڈیا. ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں لڑکیاں, ٹرینڈنگ میں آنا ہے, فالوورز بڑھانے ہیں, تو سارا فوکس اس کے اوپر ہے. تو ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے جس ایج کے لوگ سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے, ان میں اپنے آپ اپنی آئیڈینٹی کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے. اور سوشل میڈیا از ون آف دا وے ٹو ایکسپریس دیم سیلف. ایون کہ ایڈلٹ بھی کرتے ہیں, ہم اور آپ بھی کرتے ہیں, ہم سے بڑی عمر کے لوگ بھی یوز کرتے ہیں. یہ ایک مین ہے سوشلائزیشن کا. لوگوں کے پاس بہت زیادہ وقت اب رہا نہیں ہے, نوکری کر کے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, پھر آرام کرتے ہیں, لیکن 1 گھنٹہ رات کو سوشل میڈیا پہ انٹریکشنز کر لیتے ہیں, چاہے وہ واٹس ایپ ہو, فیس بک ہو یا انسٹاگرام ہو. وہ ایک اچھا وے آف انٹریکشن بن جاتا ہے. اس کو اسی حد تک رہنا چاہیے جس حد تک وہ آپ کی سیلف کو جو ہے وہ کمپلیٹلی لاس میں نہ کرتے. ہاں آپ جائیں, ملیں لوگوں سے, وہ بھی ضروری ہے. اور سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ اڈیپٹیبلٹی ضروری ہے. ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, نئی چیزیں ہیں, لوگ اس کے ساتھ جو ہیں اڈیپٹ کریں تو اچھا رہتا ہے. ایک نیا میڈیم ہے,
لوگوں سے ملنے ملانے کا. اس میں آپ ان لوگوں کو بھی جان دیتے ہیں جو کہ دور دراز بیٹھے, نیٹورکنگ کا بہت جو ایزی ملک جو آپ کے ملک میں نہیں ہیں لیکن بہت دور ہیں, آپ ان سے مل نہیں سکتے, تو اٹ از اے گڈ وے ٹو انٹریکٹ ود ادر پیپل. اچھا, اگر ایز اے کریئر کوئی پرسو کرنا چاہ رہا ہے اور ایک تھراپسٹ بننا چاہ رہا ہے, تو آپ اس کو کیا کریئر کاؤنسلنگ کریں گی؟ لائک کس طریقے سے وہ اپنی اسٹڈیز لے کے چلے اور ڈگریز کون کون سی اویل کریں؟ دیکھیے, جب آپ سائیکالوجی کی ہی ڈگری کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 میڈیم سے جو ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں. ایک وہ میڈیم ہے جو کہ سائنس کا, بایولوجیکل سائنسز کا میڈیم ہے. دوسرا میڈیم جو ہے وہ آپ کا سوشل سائنسز کا. although we have some seats for those people جو کہ فزیکل سائنسز کے ڈومین سے بھی آتے ہیں یا بزنس اسٹڈیز کی طرف سے بھی آتے ہیں. ہم نے اپنے کریکولم کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ دوز ہو آر فرام دا نان سائیکالوجی بیک گراؤنڈ وہ بھی اس سے بینیفٹ لے کر اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر انوالو کر سکتے ہیں. یعنی اگر بیچلرز آپ نے کسی بھی فیلڈ میں کیا ہے, آپ ماسٹرز اس کو سائیکالوجی میں, جی اب ماسٹر پروگرام تو نہیں ہوتا, بی ایس پروگرام ہوتا ہے جو کہ انڈر گریجویٹ ڈگری ہے. تو لوگ تینوں ایریا سے, چاروں ایریا سے آتے ہیں. انڈکشن ہمارے یہاں فرسٹ ایئر لیول پر بھی ہے اور تھرڈ ایئر انٹیک لیول پر بھی بی ایس میں موجود ہے, تمام یونیورسٹیز میں موجود ہیں. اور پھر وہاں جا کر جو ہے وہ فائنل ایئر کے 7th اور 8th سیمسٹر میں اپنے ایریاز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جی وہ کون سی فیلڈ میں جائیں گے ان مائی یونیورسٹی. دوسرا ایک اور آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک ایریا کی ہی ڈگری میں جائیں. لائک دیر آر نمبر آف یونیورسٹیز ویچ آر آفرنگ بی ایس ان کلینکل سائیکالوجی, بی ایس ان فورینزک سائیکالوجی. تو وہ پھر وہیں سے اپنا راؤٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں آفٹر انٹرمیڈیٹ لیول. تو کس کا اسکوپ زیادہ ہے؟ ہر چیز کا اسکوپ ہے. جو میٹر کرتی ہے وہ کمپٹنس میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کلینکل سائیکالوجی کی ڈگری لیں, کمپٹنس نہیں ہے آپ نہیں ورک کر پائیں گے. آپ کوئی بھی ڈگری لے لیں, آپ کے اندر اس کو کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. صلاحیت کیسے پیدا کریں؟ کیونکہ ایز یو ٹولڈ می کہ آپ فرسٹ پی ایچ ڈی تھی سائیکالوجی میں, لائک آپ کے اندر کیسے یہ ہمت آئی اور کیسے آپ نے دیکھیے, میں جو اپنے ڈپارٹمنٹ کے ریفرنس سے بات کر رہی تھی کہ جی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ پہلی پی ایچ ڈی تھی. تو اس کے لیے دیکھیں آپ جو ہیں وہ اپنے لرننگ کے ماڈیول میں جو ہے اپنے آپ کو انرچ کرتے ہیں. آپ کے سبجیکٹس, آپ کی اسکلز, آپ اس کو پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, نئی نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں, ورک شاپس, ٹریننگ. آپ مسلسل ایک کانٹینم میں رہتے ہیں, آپ پارٹ ٹائم لرنر نہیں ہوتے. وہ لوگ جو اپنی کمپٹنس ڈیولپ کرتے ہیں وہ ایک کنٹینیوئنگ لرننگ میں ہوتے ہیں. اٹ از اے لائف لانگ لرننگ. یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کو لائف لانگ لرننگ کے لیے جو ہے وہ تیار کرتی ہیں. ان کا انڈر گریجویٹ پروگرام ہر یونیورسٹی کا ایک ہولسٹک پروگرام ہوتا ہے. وہ جس بھی پروگرام میں آپ کو انڈکٹ کرتی ہے اس کی اسکلز, اس کی ایبلٹیز, اس کے پریکٹیکل ایکسپیرینسز اسپیسیفکلی ان دا سائیکالوجی بڑے میٹر کرتے ہیں. آپ اس کے ساتھ اپنے اسکلز کو ڈیولپ کرتے ہیں, وہی کمپٹنس ہے. یعنی یہ کمپٹنس نہیں ہے کہ میں نے جی جو تھیوری کو پڑھا رٹا اور اس کے بعد امتحان دے دیا اور میرے 80 اور 90 نمبر آ گئے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اسسمنٹ کو کتنے اسسمنٹ کیے, کتنے پروفائلز اینالائز کیے, کتنی انٹرپریٹیشنز کی ہیں, یہ بڑی میٹر کرتی ہیں. اٹس اباؤٹ یور پرسنل انٹرسٹ کہ آپ کو اگر وہ چیز انٹرسٹنگ لگ رہی ہے تبھی آپ کریں. جی, جسے آپ ایکسپیرینشل لرننگ کہتے ہیں, دیٹ از بیسکلی انہینسنگ یور کمپٹنس. تو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں, اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی فیلڈ لیں, کون سی چیز لیں. میں کہتی ہوں آپ اپنے ایپٹیٹیوڈ پر بات کریں, اپنے انٹرسٹ پہ دیکھیں, اور یہ کہ جی اس کا اسکوپ ہے, اس کا اسکوپ نہیں ہے. کمپٹنس کا ہر جگہ اسکوپ ہے. ایون کہ آپ اپنی جگہ خود بناتے ہیں, اپنی کمپٹنس کے ساتھ بناتے ہیں. اگر آپ جو ہیں ایک اچھے لرنر ہیں اور اپنی ٹریننگ اور اسکلس کو لے کر آئے ہیں تو یو ول بی اے بیٹر پرسن فار اینی ورک پلیس. اوکے, اچھا, ان دی اینڈ آپ کوئی میسج دینا چاہیں اسپیشلی ہماری یوتھ کو؟ میں جو میسج دینا چاہوں گی وہ یہ کہ جی آپ اپنی لرننگ پہ فوکس کریں, کوالیفیکیشنس کو ڈیولپ کریں. اب کوالیفیکیشن سے مطلب یہ نہیں کہ ڈگریاں ہی لیتے رہیں, ٹھیک ہے. آپ جو بھی اپنے پروگرام میں انوالو ہیں, انڈکٹ ہیں, اس کی کوالیفیکیشنس میں انریچمنٹ پیدا کریں, کمپٹنٹ رہیں, اپنی اسکلس کو جو سیکھا ہے, جو سمجھا ہے, اس کو استعمال کریں, اور اس کو نہ صرف اپنے فیلڈ میں استعمال کریں بلکہ اکراس دا ڈسپلن, جس کو ہم کہتے ہیں لیبوریٹو ریہرسل. کہ جی سائیکالوجی صرف سائیکالوجی میں نہیں, بزنس اسٹڈیز میں, ایویشن میں, کہیں اور کس طرح سے یوز کی جا سکتی.
تو یہ تمام چیزوں کے لیے جو ہے لرننگ اور ٹریننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب صرف اور صرف ایک ہی لیول پہ رہ کر سیکھنا کافی نہیں ہے. اٹ از اے ملٹی ڈائیورس کائنڈ آف اپروچ جس میں آپ کو جو ہے مختلف چیزوں کو لرن کرنا, سیکھنا, ٹریننگ لینا اور اپنے ٹریننگ کو استعمال کرنا, یہ بہت ضروری ہے. تو ریزیلنٹ رہیں, اتار چڑھاؤ آتے ہیں, سختیاں بھی آتی ہیں, اور یہ پارٹ ہے تمام لرننگ میتھڈ کا اور لرننگ جرنی کا. لیکن کمپٹنس کو ضرور ڈیولپ کریں. صرف بالکل, اور ڈگری آپ کے ایکسپلور کریں, دنیا میں بہت کچھ ہے ایکسپلور کرنے کے لیے اور اچیو کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو. تھینک یو ویری مچ. اوکے گائز, یہ تھا ہمارا آج کا بیٹھک کا سیشن. کیسا لگا آپ کو؟ ڈو لیٹ اس نو. ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ سیشن میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.